ولی کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو نیکی کی طرف ڈال دیتے ہیں، اللہ نے وہ مقام دیا۔ اب یہ ہمیشہ ننگے پیر رہتے، پاؤں میں جوتا نہ پہنتے، کیونکہ جوتا ہوئے ننگے پاؤں پیغام الہی سننے کے لیے بھاگ کر آئے تھے۔ انہوں نے زندگی بھر جوتا نہ پہنا، پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ جس راستے سے گزرتے، ارے جانور چوپائے جو ہیں اس راستے میں لید وغیرہ پیشاب وغیرہ نہ کرتے۔ ایک دن چرواہا جو ہے اپنے ریوڑ کو لے کر نکل رہا تھا کہ ایک جانور نے اسی راستے پر پیشاب کر دیا، تو وہ چرواہا رونے لگا، رو کر کہنے لگا آج ضرور بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا کہ یہ راستہ بشر حافی کی راہ ہے، وہ یہاں سے گزرتے ہیں، میں جب بھی گزرتا ہوں میرے جانور اس راستے میں کبھی گوبر نہیں کرتے، کبھی پیشاب نہیں کرتے، آج میرے جانور نے گوبر اور پیشاب کیا ہے تو ضرور بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ ارے جب معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ واقعی حضرت بشر حافی دنیا کو چھوڑ کر جا چکے۔ تو مقام تو دیکھیے نا، قرآن سے محبت جس نے کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جو شخص عصر کی نماز پڑھ کر جمعے کے دن اپنی جگہ پر بیٹھ کر 80 مرتبہ درود و سلام پڑھے، اللہ عز و جل اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اسے 80 سال کی عبادت کا اجر عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ عز و جل کی وہ لازوال بے مثال کتاب ہے کہ جس میں رب نے فرمایا جس میں کوئی شک ہی نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی الف لام میم۔ یہ میرے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک لفظ نہیں بلکہ 3 لفظ ہیں، 3 حرف پر ایک لفظ بنا۔ فرمایا قرآن کے ایک لفظ پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک لفظ ہے بلکہ یہ 3 الفاظ ہیں۔ سرکار کی حدیث الف لام میم یہ 3 ہیں، اور پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے نیکوں کے لیے، متقین کے لیے۔ لیکن ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو صرف چومنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ناراض نہیں ہوئیے گا، اب جیسے کل تراویح ہوگی انشاءاللہ کل تراویح ہو جائے گی انشاءاللہ، امید ہے واسق ہے کہ کل چاند نظر آ جائے گا۔ بس ہم کیا کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے نا جی سال میں 1 مرتبہ دہرا لیا، بس پڑھ لیا، باقی پورا سال قرآن مجید کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ پڑھیں، بے شک قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان مبارک میں جتنا زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے، ماہ مقدس کے استقبال کی تیاریاں ہیں، تو میں بھی استقبال کی تیاری کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید رمضان مبارک میں جتنا زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے شاید کسی مہینے میں تلاوت کیا جاتا ہو،
لیکن قرآن صرف تلاوت کرنے کا مقصد نہیں ہے، قرآن صرف دیکھنے کا مقصد نہیں ہے۔ بے شک قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ارے چومنا بھی عبادت ہے، قرآن کی عزت اور توقیر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں کل میدان قیامت میں عرض کرے گا، مالک انہوں نے میری تلاوت کی تھی، مہربانی فرما، میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما، اور اللہ رب العالمین قرآن کے کہنے پر جنت عطا فرما دے گا بے شک۔ لیکن شہنشاہ مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ فرمان ذہن کو بڑا لگتا ہے، اور اسی فرمان سے ذہن کے اندر باتیں آتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں قرآن پڑھ کر ڈھونڈ لوں کہاں گری ہے۔ بظاہر تو ہمیں عام سی حدیث نظر آ رہی ہے نا کہ میں قرآن پڑھ کر تلاش کر لوں گی کہ وہ کہاں پر گری ہوئی ہے، تو پتہ چلا قرآن میں ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین نے رکھ دیا۔ ہم نے قرآن صرف چومنے کی حد تک رکھا ہوا ہے یا تعویذ بنانے کی حد تک۔ تعویذ بنانا جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ معوذتین جو ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رسول کریم کو عطا ہوئی، میرے آقا کریم پر وہ جو جادو کا معاملہ ہوا تھا تو پھر سرکار کے لیے یہ عطا کی گئی کہ محبوب یہ پڑھیے اور اپنی امت کو تلقین کیجئے کہ اس کو تلاوت کیا کریں، جادو جنات معاملات سے بچ جائیں گے۔ یہ کہلاتا ٹاپک ہے، لیکن ہم نے آج قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ قرآن اگر میں یوں کہوں کہ بھئی صرف پورا ایک قرآن ختم کر لینا مقصد نہیں، اگر ہم قرآن کو اٹھائیں، ایک پاؤ اس کا تلاوت کریں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا قرآن نے کیا کہا۔ لیکن جب قرآن شروع ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے ہی نہیں، اس میں اچھا پھر ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پڑھتے جائیں ترتیب سے، اگر پڑھیں آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے چلے جائیں گے نا، یقین جانیے آپ کو پتہ لگا اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ مولا مشکل کشا نہیں فرماتے جب مجھے اللہ سے گفتگو کرنی ہوتی ہے میں قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہوں، اللہ سے بات چیت کرنی ہوتی ہے میں قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہوں۔ قرآن تو وہ چیز ہے کہ اس میں کائنات کا ہر چیز کا علم قرآن کے اندر رکھا گیا، اور قرآن سبحان اللہ، اس کی تلاوت، اس سے دوستی کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کو پیار کرنے والا، قرآن کا ادب اور احترام کرنے والا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دونوں جہانوں میں معزز مکرم اور محترم رہتا ہے، اللہ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن قرآن سے دوستی کرے صحیح، قرآن سے محبت کرے صحیح۔ قرآن سرکار تشریف فرماتے نا، ایک شخص نے تلاوت کی، آقا کہ وجبت وجبت وجبت، صحابہ بیٹھے یا رسول اللہ کیا واجب ہوا؟ فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ آقا کون سے عمل سے؟ میرے رسول اللہ صرف اس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے، اس نے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو تلاوت کیا ہے، میں محمد گواہی دیتا ہوں جنت اس کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ صرف سورہ اخلاص کو تلاوت کیا تو محبوب کریم کی زبان اقدس سے جنت کی گارنٹی عطا ہو گئی۔ تو ایک چھوٹی سی سورت کو تلاوت کر رہا ہے، اور جو قرآن سے محبت کرے، قرآن کو ہر وقت پڑھے۔ قرآن کو میرے بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحمدللہ حافظ قرآن تھے، وہ قرآن لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میں نے اپنے بابا جی سے کہا، میں نے بابا جی آپ حافظ قرآن ہیں، آپ تو زبانی پڑھے، قرآن لے کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ وہاں بیٹا میں حافظ ہوں الحمدللہ، مجھے قرآن یاد ہے سارا، بھولا نہیں ہوں، لیکن قرآن کو دیکھ کر پڑھنا ڈبل ثواب ہے۔ قرآن کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت، اور میں جو پڑھوں گا وہ بھی عبادت۔ کیوں ہمیں جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو، تمہارے لیے خاموشی کے ساتھ سننا فرض ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے قرآن کا۔ میں قرآن کو پیٹھ نہ کیا کرو، قرآن کا کوئی حرف مل جائے زمین پر گرا ہوا مل جائے اسے اٹھا کر رکھ دیا کرو،
سورہ اخلاص کی میں عرض کر رہا تھا، رسول کریم تشریف فرماتے مسجد نبوی شریف کے دروازے پر ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ چلیے اس کا جنازہ پڑھائیے. رحمت عالم کھڑے ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، یہ بتاؤ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ، اس میں 4 درہم کا، دینار کا نہیں 4 درہم کا قرض ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد، بس تم ہی اس کا جنازہ پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا کہ ابھی یہ مقروض ہو کر مرا ہے. یہاں بھی سوچئے ہم نے کتنوں کے پیسے دینے ہوں گے. یاد رکھیے قرض شہید پر بھی معاف نہیں. شہید کا خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اللہ اسے جنت میں مقام دیتا ہے، لیکن اگر اس پر قرض ہے تو اس پر جب تک جس کا قرض دینا ہے وہ معاف نہ کر دے. اچھا ایک اور بھی ذہن میں میرے سوال آ گیا، مسئلے کی بات ہے کہ قرض ہم نے کسی کا دینا ہے اور ہم نے تاریخ مقرر کر دی، بھئی میں آپ کو اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو آپ کو قرض لوٹا دوں گا. اب 5 کے بعد جتنے دن گزریں گے ہمارا لمحہ لمحہ گناہوں میں لکھا جائے گا. یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں نا، کاروبار، میں بھی کاروباری آدمی ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو تاریخ ہم نے دی ہے اس تاریخ سے پہلے اس کو ادا کر دیں. قرض یہ بہت بری لعنت ہے اور آج ہم سوچتے نہیں ہیں. میرے اعلیٰ امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے کھا لیے، صرف 3 پیسے، 3 روپے نہیں 3 پیسے، تو کل قیامت کے دن وہ 3 پیسوں کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں اس کو دینی پڑیں گی. 700 باجماعت. سوچئے فجر کی کتنی جماعتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ظہر کی کتنی پڑھ رہے ہیں، عصر کتنی پڑھ رہے ہیں باجماعت. وہ باجماعت 700 نمازیں دے گا 3 پیسے کا وبال. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، بس کھاؤ پیو اور عیش کرو اور چلے جاؤ. وہاں کے بارے میں سوچیے نا. یہ قرآن سرکار فرماتے ہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم ہی اس کے نماز جنازہ کی نماز ادا کرو. ابھی رسول کریم نے یہ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور سلام عرض کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے آپ، میں جبریل کو بھیجتا ہوں، وہ اس کا قرض ادا کرے گا، آپ چلیے اس کی نماز جنازہ پڑھائیے کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بخشا ہوا ہے. میرے رسول نے ارشاد فرمایا جبریل اس کو کس وجہ سے اللہ نے بخش دیا ہے کہ ایک قرض دار ہو کر بھی جو ہے اس کی نماز جنازہ کا حکم دیا جا رہا ہے. تو رحمت عالم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ اخلاص کو روزانہ تلاوت کرتا، 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ 100 مرتبہ روز تلاوت کرتا. ارے جس میں اللہ کی تسبیح ہے، تمہید ہے. اللہ رب العالمین کو یہ سورت پسند آئی اور اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. یہ تلاوت کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے. تلاوت کرنے کا کتنی بڑی عظمت ہے تلاوت کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورہ تکاثر کو تلاوت کیا، الہاکم التکاثر، تو اللہ تبارک تعالیٰ 10 قرآن مجید کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا. جس نے سورہ یاسین کو تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 کلام مجید کے برابر اجر عطا فرمائے گا. اور جس نے رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کو تلاوت کیا، 30 آیتیں ہیں سورہ ملک کی نا، جس نے اس کو تلاوت کیا جب وہ قبر میں جائے گا یہ سورت اس کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگی. اللہ کی جناب میں یہ سورت آ کر ٹھہر جائے گی. لیکن قرآن تو ہم نے رکھا بس چومنے کے لیے، تعویذ گنڈوں کے لیے. سال کے بعد اسے اتاریں گے، دھوڑ مٹی صاف کریں گے، پھر لے جا کر رکھ دیں گے. سیکھنا چاہیے. اچھا جس نے نہیں پڑھا اسے قرآن سیکھنا چاہیے. یہ دعوت اسلامی کے لگتے ہیں ماشاءاللہ تعلیم بالغان کے مدارس 26 منٹ کے. تجوید و قرأت کے ساتھ اپنی اصلاح کریں، پڑھیں قرآن. اپنے گھر میں کنز الایمان شریف رکھیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایمان روشن ہوگا، عشق مصطفیٰ دل کے اندر گھر کر جائے گا. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن پڑھنے والے وہ لوگ تھے نا، قرآن پڑھنے والے تو وہ لوگ تھے. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پیر میں کینسر ہو گیا، وہ بڑھنے لگا. اب کو آپریشن تھے تو تھے نہیں،
بے ہوشی کی دوا تو دی نہیں جاتی تھی، سن کرنے والے معاملات تو تھے نہیں۔ وہ حکیم صاحب کی بارگاہ میں پہنچے، حکیم صاحب نے دوائی دی اور کہا کہ آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا، آپ ایسا کیجیے گا فلاں تاریخ کو اپنے 5 7 10 12 دوستوں کو لے آئیے گا اور آپ کی یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ قرآن سے محبت کرنے والے دیکھیے، وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جس دن ٹانگ کٹنی تھی اس دن اکیلے پہنچ گئے۔ حکیم صاحب کہنے لگے اکیلے آئے ہیں آپ، کسی کو ساتھ نہیں لے کر آئے؟ حضور میں تو اکیلا آ گیا ہوں، کسی کو نہیں لایا۔ حکیم صاحب نے کہا بابا آپ کی ٹانگ کاٹنی ہے، تکلیف ہوگی، چیخیں نکلیں گی آپ کی، یہاں آرا چلے گا، اس پر آری سے اس کو کاٹا جائے گا، آپ کو تکلیف ہوگی، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ صحابی رسول تھے، وہ جا کر وہ جو بینچ تھا یا سرپائی تھی یا جو آپریشن کی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی وہاں پر جا کر وہ لیٹے اور کہنے لگے حکیم صاحب آپ اپنی آری چلائیے، میں جانوں میرا رب جانے۔ حکیم صاحب نے پہلے تو بڑا سمجھایا، کہنے لگے آپ درد کے مارے اٹھ کر خود سوچے نا اس انگلی پہ تھوڑی سی سوئی چبھ جائے، تھوڑی سی سوئی چبھ جائے نا جی، یا چونٹی کاٹ لے، یا ہماری آنکھ میں تھوڑا سا ریت جا پڑے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنے معاملات ہوتے ہیں۔ اس غلام رسول کو، عاشق رسول کو دیکھیے، وہ لیٹ گیا، کہنے لگا جناب آپ اپنا آرا چلائیے۔ اب حکیم صاحب حیران ہو کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا بھائی کسی کو بلا لیجیے، کہا حکیم صاحب آپ رہنے دیجئے، آپ اپنا آرا چلائیے۔ اللہ اکبر، ادھر حکیم صاحب نے آرا اٹھایا، ادھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے عاشق نے ارے کیا کیا، اس نے کہا یا ایھا المزمل، انہیں سورہ مزمل کی تلاوت کرنا شروع کی اور وہ تلاوت میں ایسا محو ہوا، ایسا گم ہوا، آرا چلتا رہا، اسے نہیں پتا، ٹانگ کٹ گئی۔ حکیم صاحب نے پٹی باندھ دی ٹانگ کاٹ کر، اس کی تلاوت جاری ہے۔ جب تلاوت ختم ہوئی اس نے گردن اٹھا کر حکیم صاحب نے کہا حضور ٹانگ کاٹ لیں یا میں تلاوت جاری رکھوں؟ حکیم صاحب کہنے لگے بیٹا ٹانگ تو میں نے کاٹ لی ہے، کیا تجھے پتہ نہیں چلا؟ حکیم صاحب خدا کی قسم میں قرآن کی محبت میں ایسا گم تھا کہ مجھے پتہ نہیں چل گیا آپ نے کب ٹانگ کاٹی۔ قرآن تو قرآن ہے، کوئی بھی، میں کہا کرتا ہوں دوستوں کو، قرآن کوئی بھی پڑھ لے، کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرنا پتہ لگتا ہے قرآن ہے واقعی۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے لوگ جب تلاوت کرتے ہیں، بڑے بڑے قرہ، وجود کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن ایسی عظمت بھری چیز ہے، رحمت نازل ہوتی ہے قرآن سے، قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے جو تھے وہ آج مزارات میں جا سوئے۔ ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے نا، ہم نے تو اچھا بنا لیا ہے، یا تو پیروں نے تو روزی کا ذریعہ بنا لیا قرآن کو، اور مولویوں نے بیچنے کا ذریعہ بنا لیا۔ ناراض ہونے کی میری بات پہ، حقیقت ہے، ارے جو فائدہ قرآن سے اٹھانا تھا وہ ہم نے نہیں اٹھایا۔ یہ قرآن وہ لازوال کتاب ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی نا، سنیے ذرا، موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی اور کہا کہ اے موسیٰ اس توریت شریف کو زبانی یاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بار اللہ اتنی بڑی کتاب اور زبانی یہ میں کیسے کر سکوں گا؟ اللہ نے موسیٰ تم اس بات پر حیران ہو رہے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تشریف لائے گی، میں انہیں اس سے بھی بڑی کتاب قرآن مجید عطا کروں گا، اور اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے، ارے 8-8 سال کے 10-10 سال کے بچے جو ہے قرآن کو اپنے دل میں جو ہے اتار کر پھرتے ہوں گے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ وہ اتنے عظیم لوگ ہوں گے، ایسے اچھے لوگ ہوں گے، وہ بچے قرآن کو حفظ کر لیں گے، مجھ سے تو یہ اتنی بڑی کتاب، حالانکہ وہ تو نبی ہیں۔ اور آج الحمدللہ آپ دیکھیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہیں، اور سرمت بیٹھا ہوا ماشاءاللہ قرآن کا حافظ ہے، ابھی قرآن کا حافظ بنا بچہ، شاگرد ہے اپنا ماشاءاللہ، خوشی ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن الحمدللہ حفظ کیے ہوئے ہیں، 6-6 سال کے۔ میرے پاس انوار اسلام ایک بچہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے، شکل و صورت دیکھنے کی نہیں تھی، یقین جانیں گے آپ، بچہ تھا، میرا خیال ہے 7 سال کا تھا، محمود کوٹ کی سائڈ کے رہنے والے تھے، شکل و صورت دیکھنے کی نہیں تھی، لیکن آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ 7 مہینے میں اس بچے نے قرآن حفظ کیا اور لوگ اسے دیکھنے آتے تھے۔ میں قاری صاحب سے کہا کرتا ہوں، قاری صاحب دیکھیں اس بچے کی شکل صورت اللہ نے بنائی ہے، پر عجیب سی شکل و صورت ہے، کالا دھوں اس کا رنگ ہے، لوگ تھوڑا سا اس سے نفرت کرتے، پر قرآن نے اس کو وہ اعزاز دیا
کہ پورا شہر کوٹدو سے دیکھنے کے جا رہے ہیں، یار 7 مہینے میں بچے نے قرآن حفظ کر لیا، 7 مہینے میں حافظ بن گیا، 7 مہینے میں قرآن کے اوپر سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تحفے تحائف دے رہے ہیں اسے۔ کیا ہے کہ قرآن اس کے دل میں تھا تو قرآن نے اس کے اعزاز کو بلند کر دیا۔ وہ جو اللہ رب العالمین نے کمی کوتاہی چہرے پہ اس کے رکھی تھی، وہ قرآن کی وجہ سے اللہ نے جو ہے جی حسن و جمیل امیر ترین لوگ اس کے پاس بھیجنا شروع کیے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے یار، قرآن سے محبت کرو۔ کنز الایمان شریف اپنے گھر میں رکھو، اس کا ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، دیکھو قرآن کا ایک لفظ۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے آپ؟ کون تھے بشر حافی؟ یہ بہت بڑے شرابی تھے، شرابی، اور اتنے بڑے شرابی تھے باقاعدہ انہوں نے شراب خانہ بنایا ہوا تھا، وہاں 24 گھنٹے شراب چلا کرتی، ان کے دوست احباب تعلق دار وہاں شراب خانے میں بیٹھے رہتے۔ یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ارے سنیے غور کیجئے، یہ بازار سے گزر رہے ہیں، شراب کے نشے میں مست ہیں، نظر زمین پر پڑتی ہے، کاغذ پڑا ہوا ہے، اس کاغذ کو اٹھایا تو اس پر لکھا ہوا تھا، ارے قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر لکھی ہوئی ہے، اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا، پھر 2 آنسو بہا کر آسمان کو دیکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا نام کتنا پاکیزہ ہے، یہ آیت زمین پر پڑی ہے، یہ تو اونچائی پر رکھنے کے قابل ہے۔ ایک مشک بار کی دکان پر، عطر والے کی دکان پر گئے، عطر خرید کر اس بسم اللہ کو عطر سے معطر کیا، معطر کر اوپر رکھ دیا اور کہا مالک یہ تو اونچا نام ہے، اس کی عزت تو اونچی جگہ پر ہونی چاہیے۔ بس یہ کہہ کر شراب خانے میں چلے گئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی جو اس دور کے ولی کامل تھے، وہ آرام فرما ہے، اللہ کی بارگاہ سے تجلی ہوتی ہے، رب نے ہوا جاؤ بشر حافی کو جا کر کہہ دو تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، ہمارے نام کو اونچا کیا، خوشبو لگائی ہے، ہم نے زمانے میں تمہارا نام بلند کر دیا۔ اب یہ اللہ کے ولی اٹھے تو سوچنے لگے ہمارے پاس تو بشر 2-3 رہتے ہیں، ایک بشر تو شرابی بھی ہے، پتہ نہیں کس کے لیے پیغام ہے۔ پھر وضو بنایا، نفل پڑھے، سو گئے۔ پھر حکم ہوا کہ ہاں وہ جو شرابی ہے نا، شراب خانے والا بشر، اس کو جا کر کہو ہم نے تمہارے اعمال ختم کر دیے ہیں، اپنے معاملے کو سے نو شروع کرے۔ یہ پیغام بشر کے لیے ہے۔ یہ اللہ کے ولی بشر کے شراب خانے کے باہر جا کر کھڑے ہوئے، نوکر سے کہا بشر کو کہو کہ کوئی تمہیں ملنے آیا ہے، پیغام لایا ہے۔ بشر نے کہا پوچھو کس کا پیغام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہہ دو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ جب اس بشر نے اللہ کے نام کو سنا تو ننگے پیر دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اس اللہ کے ولی نے ساری کہانی سنائی، پوچھا تو نے ایسا کون سا عمل کیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تیرے لیے، بتا کون سا عمل کیا؟ اس نے کہا حضور ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، اس پر اللہ کا پاکیزہ نام لکھا ہوا تھا، قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، اللہ کا مقدس نام تھا، رب کائنات کا محترم نام لکھا ہوا تھا، میں نے اس نام کو بلند کر دیا ہے۔ بس اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، وہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو نیکی کی طرف ڈال دیتے ہیں، اللہ نے وہ مقام دیا۔ اب یہ ہمیشہ ننگے پیر رہتے، پاؤں میں جوتا نہ پہنتے، کیونکہ جوتا ہوئے ننگے پاؤں پیغام الہی سننے کے لیے بھاگ کر آئے تھے، انہوں نے زندگی بھر جوتا نہ پہنا۔ پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ جس راستے سے گزرتے، ارے جانور چوپائے جو ہیں اس راستے میں لید وغیرہ پیشاب وغیرہ نہ کرتے۔ ایک دن چرواہا جو ہے اپنے ریوڑ کو لے کر نکل رہا تھا کہ ایک جانور نے اسی راستے پر پیشاب کر دیا، تو وہ چرواہا رونے لگا، رو کر کہنے لگا آج ضرور بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا کہ یہ راستہ بشر حافی کی راہ ہے، وہ یہاں سے گزرتے ہیں، میں جب بھی گزرتا ہوں میرے جانور اس راستے میں کبھی گوبر نہیں کرتے، کبھی پیشاب نہیں کرتے، آج میرے جانور نے گوبر اور پیشاب کیا ہے تو ضرور بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ ارے جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ واقعی حضرت بشر حافی دنیا کو چھوڑ کر جا چکے۔ تو مقام تو دیکھیے نا، قرآن سے محبت جس نے کی ہے، جس نے قرآن سے محبت کی، تو پھر قرآن، پھر آپ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھتے؟ گڑھ مہاراجہ کے ساتھ چلے جائیں، 18 ہزاری، کیا 18 ہزاری؟ انہوں نے 18,000 ختم شریف قرآن کے کیے، 18,000 مرتبہ ختم شریف پڑھا قرآن مجید کا، اور آج اللہ کے ولی کے نام سے 18,000 نام اس کا رکھ دیا گیا۔ یہ قرآن کی عزت ہے، قیامت تک 18,000 کے نام سے پکارا جائے گا۔ چادر ولی سر اپنا جو ہے حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی حافظ قرآن تھے، یہ علامہ عبدالعزیز پیرہاڑوی رحمۃ اللہ ان کے خلیفہ ہیں۔ ملتان دولت گیٹ میں آپ کا مزار شریف ہے، بارہا
30 سال سے الحمدللہ میں حاضری دے رہا ہوں. ایک لڑکی آپ کی مرید تھی، حافظہ تھی. اس لڑکی نے شرط رکھی کہ میں شادی اس سے کروں گی جو حافظ قرآن ہوگا. بڑے رشتے ہیں لیکن حافظ قرآن کو ایک نوجوان نے جھوٹ بولا. میں نے جی میں حافظ قرآن ہوں. شادی ہو گئی، اختصار سے شادی ہو گئی. جب بستر پہ قریب ہو تو بیوی کہنے لگی، پہلی رات تھی، بیوی نے کہا اگر حافظ قرآن تو قرآن کی فلاں آیت سنائیے. اس نے کہا جی میں نے تو جھوٹ بولا تھا، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں حافظ نہیں ہوں، جھوٹ بول کر میں نے شادی کی ہے. لڑکی نے کہا پھر مجھے ہاتھ مت لگائیے، آپ میرے شوہر ضرور ہیں لیکن اس وقت تک میرے بستر پر مت آئیے گا جب تک قرآن حفظ نہ کر لیں. کاش آج ہماری بہنیں بیٹیاں بھی، لیکن ہمارے ہاں تو نظام ہی الٹا ہے نا جی. نے کہا جی وہ تو اب ظاہر ہے مرتا کیا نہ کرتا. لڑکی نے کہا میرے مرشد کے آستانے پہ چلے جاؤ، حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میں نے بھی قرآن وہیں سے حفظ کیا، آپ بھی وہاں چلے جاؤ. اب یہ جوان حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، رو کر سارا ماجرا عرض کرنے لگا. آپ مسکرا دیے، آپ کو ترس آیا، فرمایا اچھا ایسا کرنا فجر کی جب نماز ہو تو میرے سیدھے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جانا، اگلی صف میں سیدھے ہاتھ پر بیٹھنا. وہ جوان فجر کی نماز میں سیدھے ہاتھ پر اگلی صف میں آ کر بیٹھ گیا. حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ نے فجر کا جب سلام پہ رکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی قسم سیدھے ہاتھ پر جتنے لوگ تھے نا جی سب کو قرآن حفظ ہو گیا. اور الٹے ہاتھ پر جب سلام پھیرا تو جو قرآن نہیں جانتا تھا اسے قرآن سمجھ میں آ گیا. تو یہ نگاہ تھی، کیا تھا ان لوگوں کی قرآن سے محبت تھی. آج ہماری قرآن سے محبت نہیں. ہم نے قرآن کو صرف تعویذ گنڈوں کے لیے رکھا ہوا ہے. تعویذ گنڈے بھی جائز ہیں، جائز ہے، تعویذ وغیرہ دینا جائز ہے، کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن قرآن کو صرف اسی مقصد کے لیے کیوں؟ مولوی نے قرآن بیچنا شروع کر دیا، پیروں نے تعویذ دینا شروع کر دیا. جبکہ شاید مشکل کشا تو فرماتے ہیں ہر چیز قرآن میں ہے، ڈھونڈو تو مل جائے گی. آپ مولا علی نہیں فرماتے میں قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 18,000 اونٹ صرف ایک سپارے کی تفسیر کو اٹھا سکے. سمجھے قرآن کو صرف اب رمضان شریف آ رہا ہے، خوشی سے استقبال کیجئے، خوشی کے ساتھ رمضان کو. اچھا یہ لوگوں نے فیس بک پہ میں نے دیکھا بڑی غلط جی، جس نے رمضان کی پہلے مبارکباد دی جہنم حرام. یہ جھوٹ ہے. رمضان کی مبارکباد دیں لیکن اللہ کے رسول یہ نہیں فرمایا کہ جس نے رمضان کی مبارک پہلے دے دی وہ جنتی ہو گیا. نہیں، یہ بات جھوٹ ہے. رمضان کی مبارکباد دیں، ہم نے تو پھر ہر مہینہ شروع کر دیا، ہر مہینے کی مبارکباد جی، جو پہلے دے دے گا وہ جنت. خدا کا نام مانو میرے بھائی. تو قرآن سے محبت کیجئے، قرآن تلاوت شروع کیجئے، قرآن کی روزانہ تلاوت کریں. یار ایک کم از کم اور کچھ نہیں، ایک آیت تو تلاوت کر لیں. چار صفحے روزانہ تلاوت کریں قرآن کی تو رمضان میں یہ ختم شریف ہو جائے گا. کریں ضرور، تھوڑا پڑھیں لیکن تسلی کے ساتھ پڑھیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تسلی کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، سوچ اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ برکت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے بھی معاف فرمائے، مجھے بھی قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اشارہ کرو بھائی، ٹائم ٹھیک ہے.